سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی جو جان بوجھ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ کافر ہے، فرمایا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ اگر اس کی بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے تو چونکہ شوہر کافر ہو گیا ہے اس لیے بیوی اس کے ساتھ نہ رہے، نکاح کو ختم کر دیا جائے۔ یہاں تک فرمایا کہ وہ بے نمازی کافر ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فتوی اگر آج ہم انڈیا کے اپنے حالات پہ اگر ہم اس کو اپلائی کر دیں، فٹ کر دیں، آج سوچو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ تک نصیب نہیں ہوگی۔ سوچو میرے بھائیوں پھر حالات کیا ہوں گے اگر ہم یہ فتوی اگر ہم لگا دیں کہ بے نمازی کی قربانی صحیح نہیں ہے، تو کتنے لوگ ہوں گے جن کی قربانی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے کبھی سوچا ہے یہ قربانی جو آپ کرتے ہیں، یہ جس پیغمبر کی، جس نبی کی سنت کو آپ زندہ کرتے ہیں، جس نبی کی سنت کو آپ تازہ کرتے ہیں، اس نبی کی زندگی میں نماز کی کیا اہمیت تھی؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اپنے لختے جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی ہے۔ اما ہاجرہ نے پوچھا کہ الا من تترکنا، اے میرے سرتاج کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بی بی ہاجرہ نے فرمایا اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا کہ اس اللہ کی بندی نے کیا جواب دیا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، حضرت ہاجرہ کا ایمان تو دیکھو، اللہ کی ذات پر ان کا یقین تو دیکھو۔ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم یہ ہے اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالی ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے امتحان پہ کھڑے اترنے کو تیار ہیں، اللہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے، تھوڑی دور آگے بڑھے، جب بیوی بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کیا دعا کرتے ہیں او لوگوں، ذرا دعا کے الفاظ پہ غور کرنا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار اپنے بیوی بچے کو اس مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ تو میری اولاد کو توفیق دینا، میرے بیوی بچے کو توفیق دینا کہ وہ یہاں پر نماز قائم کرے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نماز کی اہمیت۔ جس پیغمبر کی سنت کو ہم تازہ کرتے ہیں قربانی کے ذریعے، میرے پیارے ساتھیوں اپنے لخت جگر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ دعا کر کے جا رہے ہیں کہ اے اللہ یہاں نماز قائم کرنے کی تو توفیق دینا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ ابھی تو مکہ میں کوئی آبادی بھی نہیں ہے، اے اللہ ابھی تو مکہ میں کوئی رہنے والا بھی نہیں ہے، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو یہاں پھیر دے، اے اللہ تو توفیق دے کہ لوگ یہاں آنے کی کوشش کریں، لوگ یہاں آنے کے لیے لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ ابراہیم کے منہ سے نکلی وہ دعا کتنے اخلاص کے ساتھ نکلی تھی میرے بھائی، اور اللہ نے اس دعا کو کیسا قبول کیا۔ آج لاکھوں مسلمان حج بیت اللہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو بار بار وہاں جانے کا ان کا جی چاہتا ہے، اور جو مسلمان نہیں گیا ہے وہاں جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے، یہ ابراہیم کے خلوص کا نتیجہ ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھو، ابراہیم تو چلے آئے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، بچہ رونے لگا، بلکنے لگا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے،
अम्मा हाजरा खड़ी हो गई, सफा की पहाड़ी पे चढ़ी, दूर तक नजरें दौड़ाया, शायद कोई इंसान नजर आ जाए, मगर इंसान होता तब तो नजर आता। फिर सफा से नीचे उतरी और अपने कपड़े को उठा करके जल्दी जल्दी दौड़ने लगी, मरवा तक पहुंची, मरवा की पहाड़ी पे चढ़ी, चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए, मेरे बच्चे के पानी का इंतजाम हो जाए। जाहिर है कोई इंसान तो था नहीं, न सफा से नजर आया न मरवा से नजर आया, मगर अम्मा हाजरा ने एक चक्कर न लगाया, बल्कि सफा से मरवा, मरवा से सफा 7 चक्कर लगा डाले। मालूम है मेरे चक्कर लगाने से कोई आने वाला नहीं है, कोई नजर आने वाला नहीं है, मगर माँ वो होती है मेरे प्यारे साथियों जो बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। ये अलग बात है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं कभी उस माँ को ही आंखें दिखाने लगते हैं, कभी बच्चे जवान होने के बाद उसी माँ के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ओ लोगों, काश तुमने माँ के मकाम को समझा होता, काश तुमने माँ की कुर्बानियों को समझा होता। 7 चक्कर लगाए अम्मा हाजरा ने। अल्लाह को ये 7 चक्कर इतने पसंद आ गए, अल्लाह ने क़यामत तक के हाजियों को हुक्म दे दिया, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा। ओ हाजियो, ओ उम्रा करने वालों, मेरी एक बंदी ने सफा से मरवा और मरवा से सफा का 7 चक्कर लगाया था, तुम्हें भी हज में लगाना पड़ेगा, तुम्हें भी उम्रा में लगाना पड़ेगा। जब तक ये 7 चक्कर तुम न लगा लोगे तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं होगा, तुम्हारा उम्रा मुकम्मल नहीं होगा।